السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، نیکسٹ پریویس ویڈیو کے بعد آج ہی میری نیکسٹ ویڈیو ہے۔ کل میں ویڈیو اس لیے نہیں اپلوڈ کر پائی کیونکہ ہمارے گھر میں کیا بلکہ ہمارے پورے ایریے میں 12 گھنٹے سے لوڈ شیڈنگ تھی، 12 گھنٹے سے لائٹ نہیں تھی، جس کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ بھی نہیں کر پائی اور میرے موبائل کی چارجنگ بھی بہت ختم ہو گئی۔ تو ویڈیو میری موبائل سے ہی بنتی ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیوز کچھ آگے پیچھے ہو جائیں، کبھی کبھار میں اپلوڈ نہ کر پاؤں، تو اس پہ بہت زیادہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو لاسٹ ویڈیو تھی مرثیہ غالب پہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے نذیر اکبر آبادی کی نظم کل نفس ذائقۃ الموت۔ اچھا، یہ والی نظم اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے کیا کچھ آپ کو کور کروا دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں، آپ کی یہ بک ہے اردو کی، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو لاسٹ میں سے لے کے چلی تھی ریڈیوس سلیبس میں سے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو جوش ملی آبادی کی نظم قطعات ہیں 2 آپ کے سلیبس میں، جس میں یہ ریڈ کلر کا سٹار ہے، دورنگی میں نے یہ کروا دیا آپ کو، اکبر الہ آبادی کی بکری کو ساکھ پات کا سودا نہیں رہا، یہ کروا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ والی قطعات کروا دیا آپ کو۔ اب قطعات کا پورشن ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ اب منظومات میں نیچے سے میں چل رہی ہوں، علامہ اقبال کی نظم اذان کروا دی، الطاف حسین حالی کی نظم مرثیہ غالب، یہ میں نے پریویس ویڈیو میں آپ کو کروا دی، اور آج میں سب سے لاسٹ میں جو نظم ہے ہماری کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ہے تو فرسٹ پہ لیکن میرے لیے لاسٹ ہے، تو میں یہ کروا دوں گی، تو انشاءاللہ جو یہ منظومات کا پورشن ہے یہ بھی ہمارا ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی نظم کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، یہ ہے ہماری نظم کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نظم لکھی ہے نذیر اکبر آبادی نے، ان کی آپ شاعرانہ خصوصیات دیکھ لیجئے گا کیا ہے۔ اس نظم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس میں موت جو کہ ایک اٹل حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے، اس پہ بحث کی گئی ہے کہ انسان چاہے جھوپڑی میں رہے، محلوں میں رہے، غریبی میں رہے، دولت مندی میں رہے، کسی بھی حالت میں رہے، موت جس کا وقت مقرر ہوگا نا موت کا، وہ اس کو آ کے ہی رہے گی، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا کہ میں قلعہ بنوا لوں، مضبوط قلعے میں رہ لوں تو مجھے موت نہیں آئے گی، یہ اس کی بہت ہی ایک اسٹوپڈ تھاٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ موت آنی ہی آنی ہے، چاہے کوئی بہت زیادہ پرہیزگار متقی انسان ہو، اس کو بھی موت آئے گی، یا کوئی شراب میں مست ہوا ہو، اس کو بھی موت آئے گی، لیکن دونوں کی موت میں فرق یہ ہوگا کہ جب نیک انسان کا جب وقت آئے گا موت کا تو وہ اپنی کامیابی پہ خوش ہوگا کہ اس کو آگے جنت نصیب ہوگی، اور جب گنہگار انسان کا وقت آئے گا تو اس کو افسوس ہوگا کہ اس کو آگے دوزخ ملے گی، ٹھیک ہے۔ چلیں، اب ہم پڑھتے ہیں اپنی نظم کی طرف۔ اچھا اسٹوڈنٹس، پہلی بات تو یہ کہ جو میری ویڈیوز ہوتی ہیں یہ میں موبائل سے اپلوڈ کرتی ہوں، تو اس میں بہت زیادہ ایڈیٹنگ نہیں ہوتی، اس میں اکثر آس پاس میں جو وائس ہو رہی ہوتی ہیں، جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو میری ویڈیوز میں آ جاتی ہیں، تو آپ کو ان سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش تو میری یہی ہوتی ہے کہ جب خاموشی ہو تب بناؤں، بہرحال کیونکہ یہ بہت زیادہ ایڈیٹنگ نہیں ہوئی ہوئی، خیر آپ لوگوں کو تو پڑھنے سے مطلب ہونا چاہیے، تو آپ کو اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں کتنی ایڈیٹنگ ہوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اپنی نظم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دنیا میں اپنا جی کوئی بہلا کے مر گیا، دل تنگیوں سے اور کوئی اکتا کے مر گیا، عاقل تھا وہ تو آپ کو سمجھا کے مر گیا، بے عقل چھاتی پیٹ کے گھبرا کے مر گیا، دکھ پا کے مر گیا کوئی سکھ پا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی ہر ایک آ کے مر گیا۔ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کا ایک بند ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے سب سے پہلے آپ الفاظ معنی لکھیں۔ تنگیاں مطلب پریشانیاں، ٹھیک ہے۔ عاقل مطلب سمجھدار، اور چھاتی پیٹنا مطلب افسوس کرنا۔ دنیا میں اپنا جی کوئی بہلا کے مر گیا، دل تنگیوں سے اور کوئی اکتا کے مر گیا، عاقل تھا وہ تو اپنے آپ کو سمجھا کے مر گیا، بے عقل چھاتی پیٹ کے گھبرا کے مر گیا، دکھ پا کے مر گیا کوئی سکھ پا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی ہر ایک آگے مر گیا، ٹھیک ہے جی۔
اس بند میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں آدمی مختلف طریقوں سے اپنا دل بہلانے میں مصروف رہتا ہے، زندگی سے ہر طرح اپنا مقابلہ کرتا رہتا ہے، لیکن آخر موت ہی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ آدمی عقل مند ہو تو اپنے آپ کو زندگی بھر سمجھاتا رہتا ہے، جاہل ہو تو صرف افسوس کرتا اور پچھتاتا رہتا ہے۔ بہرحال سب اپنی اپنی عمر گزار کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس نظم میں، اس بند میں شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا بند ہے ہمارے پاس، دن رات دن مچی ہوئی ہے، مطلب شور و غل مچا ہوا ہے یہاں اور پڑی ہے جنگ، چلتی ہے نت اجل کی ثنا گولی اور تفنگ، چلتی ہے نت یعنی صرف، چلتی ہے صرف اجل کی ثنا یعنی اجل مطلب موت، موت کی برچھی، گولی اور بندوق، تفنگ کا مطلب بندوق، چلتی ہے صرف موت کی برچھی، گولی اور بندوق، جس کا قدم بڑھا وہ موا وہی بے درنگ، یعنی وہ بیچارہ وہیں رہ گیا، جو جی چھپا کے بھاگا تو اس کا ہوا یہ رنگ، وہ بھاگتے میں تیغ و تبر کھا کے مر گیا، تیغ و تبر مطلب تلوار اور کلہاڑی کھا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی ہر ایک آ کے مر گیا۔ اس پورے بند میں جو بتایا گیا ہے نا، اس میں زندگی کو ایک میدان جنگ سے تشبیہ دی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ صرف تلواروں کی اور گولیوں کی بوچھاڑ چلتی ہے، جو بھی اپنے قدم بڑھاتا ہے اور اگر اس کے مقدر میں موت لکھی ہوتی ہے تو موت اس کو آگے ہی رہتی ہے، چاہے اگر اس کو بھاگنا بھی ہو میدان جنگ میں سے تو بھاگتے بھاگتے ہی وہ کسی دشمن کی تلوار سے یا کلہاڑی پڑ جاتی ہے تو وہ وہیں مر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اس دنیا کو ایک میدان جنگ سے تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے ہمارے پاس بند، پڑھ کر نماز کوئی رہا پاک باوضو، کوئی شراب پی کے پھرا مست کو بکو، ناپاکی پاکی موت کی ٹھہری نہ روبرو، کوئی عبادتوں سے موا ہو کے سرخرو، ناپاک روز سیاہ بھی پچھتا کہ مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی ہر آ کے مر گیا۔ اس میں دو طرح کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ایک متقی پرہیزگار لوگوں کی اور ایک شرابی گنہگار لوگوں کی۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں طرح طرح کے لوگ دکھائی دیتے ہیں، کہیں متقی پرہیزگار ہر وقت باوضو پاک رہنے والے بھی اور مست شرابی بھی، لیکن موت یہ نہیں دیکھتی کہ کون پاک ہے اور کون ناپاک، بس یہ ہے کہ متقی اور عبادت گزار بندے موت کے وقت اپنے آپ کو کامیاب سمجھ کر جان دے دیتے ہیں اور گنہگار آخری وقت میں یہ پچھتاوا ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ ہم نے خدا کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے خدا کی اطاعت کی ہوتی تو ہمارا یہ انجام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب چوتھا بند ہے ہمارے پاس، کر دل کے آئینے کے تئیں صاف ایک بار، کشف قلوب دل پہ کیا اپنے آشکار، جب پیک نے اجل کے کیا آن کر گزار، کام آئی روشنی نہ کرامات کی بہار، کامل فقیر خلق میں کہلا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی ہر ایک آگے مر گیا۔ اب سب سے پہلے آپ نے اس کے الفاظ میں نے لکھے ہیں، میں تھوڑا سا زوم کر دیتی ہوں۔ کشف قلوب کا مطلب ہوتا ہے دلوں پہ خدا کا ظاہر ہونا، ٹھیک ہے۔ آشکار کا مطلب ہوتا ہے واضح، پیک کا مطلب ہوتا ہے ڈاکیا، اجل کا مطلب ہوتا ہے موت، یہ دوسری دفعہ آیا ہے، شروع میں بھی اجل آ چکا ہے یہاں، ٹھیک ہے۔ کام آئی روشنی نہ کرامات کی بہار، کامل کہتے ہیں مکمل، خلق کہتے ہیں دنیا والے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو بند ہے نا، اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک بار اپنے قلب دل کی صفائی کے لیے عبادتوں اور اطاعت میں عمر گزار دیتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے خدا کا جلوہ ان کے دل پہ ظاہر ہو جائے، مگر جب ان کے نام موت کا پیغام آتا ہے تو ان کے سارے عمل دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا بس یہ مقصد ہوتا ہے کہ انہیں فقیر یا کامل کہہ کے پکار دیا جائے، لیکن موت تو یہ بھی تسلیم نہیں کرتی۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہوا، اس بند کا مطلب یہ ہے، سوری یار یہ موبائل میرا کافی وہ ہو رہا ہے، موو کر رہا ہے، چلو خیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ ابھی ایسے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادتیں کر کے، بہت زیادہ روزے رکھ کے، بہت زیادہ سجدے کر کے اپنا آپ کو اس طرح ظاہر کر لیں کہ جیسے خدا ان کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جہاں کے جو بزرگ ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، صرف لوگوں کے اس میں نام کروانے کے لیے کہ بس کسی طریقے سے لوگ ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ فقیر ہیں، یہ ولی ہیں، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن جو موت ہوتی ہے نا،
جو موت ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والا بندہ شرابی ہے، سامنے والا بندہ نمازی ہے، شرابی والا کہ سامنے والا بندہ جو ہے وہ بزرگ ہے، سامنے والا بندہ ولی ہے یا کوئی فقیر ہے. اس کو جب آنا ہوتا ہے وہ آ کے ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس پہنا کسی نے خوب لباس عطر کا بھرا، یا چیچڑوں کی گدڑی کوئی اوڑھ کر پھرا. آخر کو جب اجل کی چلی آن کر ہوا، پولے کے جھونپڑے کو کوئی چھوڑ کر چلا. باغ و محل محل کوئی بنوا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی ہر ایک آ کے مر گیا. اس کا مطلب یہ ہے، یہاں دو طرح کے لوگوں کی ذکر ہو رہا ہے. ایک وہ والا جو بہت زیادہ معطر لباس پہنتے ہیں، مہنگا لباس پہنتے ہیں، اور ایک وہ جن کے پاس پہننے کے لیے چھیچڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یعنی بدحالی. ٹھیک ہے، پھٹے ہوئے کپڑے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نفاست کے سبب ہر وقت خوشبو سے معطر لباس پہنتا ہے، تو کوئی بدحالی کے باعث چھیچڑوں میں زندگی گزارتا ہے، تو کوئی اس قدر مال و دولت کا مالک ہے کہ باغ اور محل بنواتا ہے، تو کوئی جھوپڑے میں زندگی بسر کرتا ہے. لیکن محل ہو یا جھوپڑا، سب کچھ یہیں چھوڑ کر دنیا سے جانا پڑتا ہے، اور کوئی ایسا نہیں جو ہمیشہ اپنی ان چیزوں کے ساتھ رہا ہو. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ پڑھتے ہیں اپنا بند. اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس گیسو بڑھا کے کوئی مشائخ ہوا یہاں، یا بینوا ہو کوئی ہوا خود منڈا یہاں. جب مرشد اجل کا قدم آیا درمیاں، کوئی تو لمبی داڑھی لیے ہو گیا رواں. مونچھیں بھویں تلک کوئی منڈوا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی ہر ایک آ کے مر گیا. اچھا اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے آپ اس کے الفاظ میں نے لکھیں. گیسوں کا مطلب ہوتا ہے بال، زلفیں. لڑکیوں کی زلفیں ہوتی ہیں نا، بال ہوتے ہیں. مشائخ کہتے ہیں شیخ کی جمع. یہ بینوا نہیں ہے، یہ بے نوا ہے. بے نوا کا مطلب ہوتا ہے عام سا آدمی. میں یہاں لکھ دیتی ہوں، عام آدمی. ٹھیک ہے، عام آدمی. منڈوا کہتے ہیں صاف کرانا. مرشد کہتے ہیں ہدایت دینے والا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے انسان مختلف روپ اختیار کرتا ہے. کوئی داڑھی رکھ کر شیخ کہلاتا ہے، کوئی داڑھی مونچھیں صاف رکھتا ہے. لیکن جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو ساری پیری مریدی دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اور کوئی عالم جاہل مرشد اور مرید باقی نہیں رہتا. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ بند ہے ہمارے پاس کہ جی کوئی موتی چاہتا تھا، کوئی موٹ اور مٹر. جس دم قضا نے ہاتھ میں لی تیغ اور سپر. کام آئی کچھ فقیری نہ تخت اور چھتر. یہ خاک پر موا وہ موا تخت کے اپر. تھی جیسی جس کی قدر وہ بتلا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی ہر ایک آ کے مر گیا. ٹھیک ہے. موٹ کہتے ہیں دال. قضا کہتے ہیں موت. تیغ کہتے ہیں تلوار. سپر کہتے ہیں ڈھال. چھتر کہتے ہیں چھت. یعنی اس بند کی تشریح یہ ہے کہ ہر انسان کی اس دنیا میں مختلف خواہشات ہوتی ہیں، لیکن کھانا پینا سب کا ایک جیسا ہے. امیر فقیر موت کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا. جب موت اپنے ہاتھ میں تلوار لیے حملہ آور ہوتی ہے تو امیر غریب سب کا حال ایک جیسا ہی ہوتا ہے. اب آدمی تخت پر مرے یا زمین پر، بس اپنی حیثیت پر منحصر ہے. کس کی کیا حیثیت ہے، لیکن مرنا سب کو ہے. ٹھیک ہے. اب پڑھتے ہیں بند نمبر 8. ٹھیک ہے. 8. عاشق ہو گر کسی نے کسی گل کی چاہ کی، عاشق نے اپنے عشق بڑھانے میں جان دی. اور جب اجل کی دونوں سے آ کر لگن لگی، معشوقی کام آئی کسی کی نہ عاشقی. دلبر بھی اپنے حسن کو چمکا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی ہر ایک آ کے مر گیا. اچھا جی، اس میں ہے مشکل الفاظ. چاہ کا مطلب ہوتا ہے چاہت، اور اجل موت. ٹھیک ہے، بتا چکی ہوں. لگن مطلب ہوتا ہے محبت پیار. معشوق کہتے ہیں جس سے عشق کیا جائے، اور دلبر کہتے ہیں محبوب. ٹھیک ہے.
محبوب۔ اب اس بند میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے عشق کی خاطر زندگیاں صرف کر دیتے ہیں، کوئی کسی سے عشق کرتا ہے تو کوئی کسی سے، لیکن جب موت ان پر عاشق ہوتی ہے تو نہ محبوب کام آتا ہے اور نہ ہی عاشقی۔ بڑے بڑے معشوق اپنے حسن کی جھلک دکھا کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس بند کا مطلب۔ اچھا، چوتھا بند نمبر 9 ہے ہمارے پاس۔ کیا کالی پیلی شکل کے کیا گورے گل غدار، عاشق کوئی ہے اور کوئی معشوق طرح دار، عاقل حکیم و عامل و فاضل رسالدار، پنڈت نجومی بتیجا نادان چا ہوشیار، 2 دن کی شان ہر کوئی دکھلا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی ہر آ کے مر گیا۔ الفاظ میں نے لکھے ہیں۔ گل غدار کا مطلب ہوتا ہے حسین رنگ کے پھول، طرح دار کا مطلب ہوتا ہے رنگیلا، بیتچا مطلب ہوتا ہے لچکدار، نادان مطلب بے وقوفی۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ کوئی کسی کا عاشق ہے تو کوئی معشوق، کوئی کالا ہے تو کوئی گورا، کوئی عقل والا ہے تو کوئی نجومی، کوئی فاضل ہے تو کوئی چودھری، غرض یہ کہ بے وقوف ہو یا عقل مند، سب کی شان 2 دن کی ہے، اس کے بعد پھر موت ہے اور بس۔ اب سب سے لاسٹ شعر یہ ہے۔ پیر و مرید و شاہ و غدار، میر اور وزیر، سب آن کر اجل کے ہوئے دام میں اسیر، مفلس غریب صاحب تاج و علم سر پر، کوئی ترس ترس کے مواق میں اے نذیر، کوئی ہزاروں عشق کی ٹھہرا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی ہر ایک آ کے مر گیا۔ میر کہتے ہیں بادشاہ کو، دام کہتے ہیں جال کو، اسیر کہتے ہیں قیدی۔ اس شعر کی تشریح یہ ہے، اس بند کی تشریح یہ ہے کہ پیر، مرید، بادشاہ، فقیر، کوئی ایسا نہیں دیکھا جو موت کے پھندے سے بچ نکلا۔ ہر شخص کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ وہ لمبی عمر پائے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو طویل عمر کے غم میں ترس ترس کر مر جاتے ہیں۔ تو اے نذیر، اس دنیا میں آدمی عیش کرے یا مفلس کی زندگی گزارے، کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہا، سب کو موت آئی اور سب واپس چلے گئے۔ خدا کا فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہماری یہ آج کی نظم بھی ختم ہوئی۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب ہم ذرا آگے اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے آگے کیا الفاظ معنی ہیں۔ اس کے الفاظ معنی، سوری، سوال جواب۔ اچھا، کیا سوال ہے؟ سب سے فرسٹ اس کا سوال ہے، نذیر بنجارہ نامہ اور آدمی نامہ سے پہچانے جاتے تھے، کیوں؟ وجہ بتائیں۔ نذیر بنجارہ نامہ اور آدمی نامہ سے اس لیے پہچانے جاتے تھے کیونکہ یہ دونوں نظمیں نا ان کی بہت مشہور ہوئی تھیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک بلند ترین مقام حاصل ہے ان نظموں کو، اور انہی کی نظموں کی وجہ سے نذیر کو اردو ادب میں ایک بلند ترین مقام حاصل ہوا، اور ان نظموں نے نذیر کی لازوال یعنی جس شہرت کا اصل سبب ہی یہ نظمیں ہیں۔ لازوال کا مطلب وہ جس کو کبھی زوال نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسرا سوال کیا ہے؟ اس نظم میں کل نفس ذائقۃ الموت سے کیا مراد ہے؟ اس نظم میں کل نفس ذائقۃ الموت سے مراد یہ ہے کہ موت ہر کسی کو آنی ہے، ہر کسی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یعنی کہ نذیر صاحب نے اس نظم میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں موت کی وضاحت کی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس نظم سے کہ دنیا ہمیشہ کی رہنے والی نہیں ہے، یہ عارضی ہے، تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کی خوشنودی کے مطابق ہو اور جو آخرت کی زندگی میں نجات کا ذریعہ بنے۔ ٹھیک ہے، اچھا، نذیر خالص عوامی شاعر تھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں کہ ہاں، عوامی شاعر تھے، لیکن جب آپ نذیر ان کی جب آپ شاعرانہ خصوصیات پڑھیں گے تو وہاں سے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا، امید ہے مجھے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ وہیں سے دیکھ کے لکھ لیجیے گا۔ چلیں، آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔